اسلام کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف شخصیات نہیں بلکہ کردار، شجاعت، وفاداری اور تقوی کی روشن مثال ہوتے ہیں۔ جب جرأت کا ذکر ہو، جب وفا کی داستان سنائی جائے، جب علم و حکمت کی بات کی جائے تو ایک ہی نام دل و دماغ میں ابھرتا ہے، وہ عظیم ہستی جنہیں دنیا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، جس کی روشنی صدیوں سے امت مسلمہ کے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آنکھ کھولی۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جبکہ شیر خدا، اسد اللہ، حیدر اور مرتضی جیسے عظیم القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور یوں آغاز ہی سے دین حق کے علمبردار بن گئے۔ آپ علیہ السلام وہ عظیم انسان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو تربیت میں پروان چڑھے۔ جب قریش نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے سے آگاہ فرمایا۔ اس نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے انتظامات کا حکم دیا اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، کچھ عرصہ مکہ میں ٹھہرو اور لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر پھر مدینہ طیبہ آ جانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جوانی کے عالم میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وفا اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ پھر وہ سعادت بھی نصیب ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت یاد آئی اور میں نے پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، مہر میں کیا دو گے؟ عرض کیا، کچھ نہیں۔ فرمایا، اپنی زرہ فروخت کر کے مہر ادا کر دو۔ یوں سادگی، محبت اور ایمان سے مزین یہ نکاح تاریخ کا روشن باب بن گیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے مزید نکاح کیے۔ آپ علیہ السلام کے 14 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پیش رو خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، اخوت اور معاونت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو امت کے لیے اتحاد و اتفاق کی عظیم مثال ہے۔ جب آپ علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حکمت، تدبر، شجاعت اور عزیمت کے حسین امتزاج کے ساتھ نظام خلافت کو چلایا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور مدینہ طیبہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے آپ علیہ السلام نے مرکز خلافت کو کوفہ منتقل کیا تاکہ دین اور ریاست دونوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پھر وہ کربناک لمحہ بھی آیا۔ ابن ملجم ملعون کوفہ آیا اور راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے تو اس بدبخت نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر وار کیا۔ خون بہ کر داڑھی مبارک تک آ پہنچا۔ قاتل کو پکڑ لیا گیا، مگر اس حالت میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اس وار سے شہید ہو جاؤں تو بدلے میں اسے قتل کر دینا، اور اگر زندہ رہ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا اور اس کا مصلح نہ کرنا۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو شیر خدا شہادت کا جام نوش کر گئے۔ آپ علیہ السلام نے 4 سال 9 ماہ خلافت کے امور انجام دیے۔ آخری وقت اپنے صاحبزادوں کو تقوی اور حسن عمل کی وصیت فرمائی اور سورۃ الزلزال کی آخری آیات تلاوت کی۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت حسن علیہ السلام نے پڑھائی اور آپ علیہ السلام کی کوفہ میں تدفین کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ قربانی، عدل، وفاداری اور استقامت کا عملی نمونہ ہے۔ آج اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیں تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی لینے اور ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔